السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض. سورہ الروم رقم السورہ 90 ورقم الآیہ 17. اللہ رب العزت سورہ روم کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرما رہے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پس اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہے جب تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کرو. صبح و شام اللہ کی پاکیزگی کا حکم ہے. اللہ کی پاکیزگی کے کلمات قرآن و حدیث میں مختلف شکلوں میں بیان ہوئے ہیں. سب سے چھوٹا کلمہ ہے سبحان اللہ. اللہ کی پاکیزگی کے لیے سب سے چھوٹا اور سب سے آسان کلمہ جس کو ہم شاید معمولی سمجھ لیتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. بظاہر دیکھنے کو چھوٹا سا کلمہ ہے. اس کا مطلب ہے اے اللہ تو پاک ہے. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرتا ہے کہ اے اللہ میرے اندر ہزاروں کمیاں، میرے اندر ہزاروں عیوب، میرے اندر ہزاروں جو بے شمار کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تیرے اندر تو کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. اے اللہ تو ہر قسم کی کمی، کوتاہی اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے. یہ ہے مطلب سبحان اللہ جس کا ہمیں حکم ہے. ویسے تو ہر وقت پڑھے لیکن بطور خاص صبح اور شام، جس طرح قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آگے فرمایا وسبحوہ
بکرة وأصيلا۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ خاص کر صبح ہو اور شام اللہ کی تسبیح کے کلمات ادا کرو۔ اور حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر یہ کلمہ ادا کر لے تو ثواب کتنا زیادہ ہے، سبحان اللہ اعظم من احد، کہ اللہ اس بندے کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے یہ، لیکن جتنا اخلاص ہوگا اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں۔ تو ایک کلمہ ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جس طرح حدیث میں یہ کلمات الگ الگ بیان ہوئے ہیں، اس طرح ان کو پڑھنا بھی الگ الگ ہے۔ ایک تسبیح آپ سبحان اللہ کی کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اتنے کلمات، یہ بڑے عظیم کلمات ہیں۔ اگر انسان کے گناہ سمندر کی چھاگ کے برابر بھی ہوں، سمندر بہت بڑا ہے، جہاز چلتے ہیں تو مشہور ہے کہ دوسرا کنارہ ہی نہیں ملتا، اور پانی دنیا میں زیادہ ہے اور خشکی تھوڑی ہے، پانی زیادہ ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ مکہ المکرمہ یہ دنیا کا مرکز ہے، فمیش کے لحاظ سے بھی اور دلوں کی محبت کے لحاظ سے بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، پوری روئے زمین پر۔ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کی جگہ پر پانی کے نیچے تھوڑی سی زمین تھی، تو اللہ نے اس زمین کو ایسے پھیلا دیا۔ تو جس طرح یہ پیٹ میں یہ مرکز ہے نا، سینٹر، تو بیت اللہ شریف عرضی لحاظ سے، فمیشی لحاظ سے پوری زمین کا مرکز اور سینٹر ہے، اور محبت کے لحاظ سے بھی ساری دنیا وہاں پہنچتی ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کا وہاں دل لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پانی زیادہ ہے اور خشکی تھوڑے ہے، تو اللہ نے سمندر کی مثال دی ہے۔ کیوں کہ جتنے بھی گناہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص 100 بار، یہ حدیث میں لفظ ہے، 100 بار یہ وظیفہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، اللہ ان کلمات کے ساتھ صرف انسانوں کو نہیں، درندوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، اور زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوقات کو، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر جاندار کو اللہ ان کلمات کی برکت سے رزق عطا کرتا ہے۔ تو اس حدیث تو معلوم ہے بھی دنیا کی ہر چیز کے وظیفہ پڑھتی نہیں، مطلب ہے نا پڑھتی ہے تو اللہ ان کو رزق دیتا ہے نا۔ دنیا کائنات کی ہر چیز یہ وظیفہ پڑھتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے نا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں یہ بھی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور ان میں جو کچھ ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ تھوڑا سا چینج کر کے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور آگے ساتھ ملا لو ولا حول ولا قوت الا، یہ 4 مرتبہ صبح پڑھ لینا تو بڑی بڑی بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عام روٹین میں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ 3 کلمات ہیں، اور چوتھا کلمہ وہ بخاری شریف کے آخر میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امت دے لوگوں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ 1 2 3 چوتھا سٹیپ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح اس کی کرنی۔ اس طرح ایک اللہ کی تسبیح اور بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ بھی تسبیح کے کلمات، اور یہ تو وہ کلمات ہیں جو اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑے تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اتنے عظیم کلمات، اگر کوئی بندہ مشکلوں کے اندر گھیرے میں آ چکے ہے، اگر کوئی بندہ ٹینشن بیماریاں تے پریشانیاں دے وچ قابو آ گیا ہے، تے او بندہ یونس علیہ السلام کو سامنے رکھ کے جی انہاں رب کو یہ وظیفہ کیتا ہے، اندھیریاں دے اندر اللہ نے انہوں نے شفاواں دتیاں تے مشکل تو نکلن دے رستے بنا دیتے۔ اللہ رب العزت قرآن سے فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے دنیا دے لوگوں، جس طرح اسی اپنے بندے یونس علیہ السلام کو نکلن دے رستے عطا کیتے نے، نجات دیتی ہے، قیامت تک جڑا بھی مومن ایک تسبیح پڑھے گا اسی انہوں نجات عطا کرتے ہی رہے۔ فنادیٰ فی الظلمات، انہوں نے پکارا اندھیروں میں، ظلمت اندھیرا، ظلمتان 2 اندھیرے، تو ظلمات کئی اندھیرے، اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، ادھر سے رات کا اندھیرا، کم از کم 3 تو یہ ہو گیا نا، اندھیروں میں پکارا، اندھیروں کے اندر جہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا وہاں بھی اگر سنتا ہے تو اس وجہ نہ سنتا۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں عام زبان کے اندر آیت کریمہ، آیت کریمہ، اچھی گل کی تھی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ مشہور کتاب بھی بڑی گرم ہوتی ہے نہ پڑھے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے، میں انہوں نے موجودگی سے کر لگا بھی لوگ انگریزی دواں کھائی جاتے ہیں، ایلی گرم گولیاں ساری کھائی جاتے ہیں صبح بھی شام بھی، تو اس تو ہٹ کے قورمے تے کڑھائیاں تے گوشت تے مٹن سارا کھا جاندے نے، بڑا گرم ہوتا ہے، تے ہر گرم چیز کھا لیتے ہو، تے جس قرآن نے شفا دینی انہوں چھڑ دیں دو بھائی۔ یہ رحمت آیت کریمہ کا مطلب ہے یہ بڑی عمدہ تے سونی تے نرم تے پیاری تے شفا والی آیت ہے۔ لا الہ
الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نے پکارا اللہ کو اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، پر حکم تیرا مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، حکم تے رب دا ہی چلتا ہے۔ بارش بھی رب دے حکم نال آندی تے کشتی تو پار بھی بندہ اللہ دے حکم نال جاتا ہے۔ اللہ دے حکم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تو اللہ دے نبی سے ایک دعا نہ پڑھ دے، اللہ نے قرآن چکے اگر وہ میری تصویر نہ بیان کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ چل گئے، قیامت تک۔ انہیں یہ تصویر پڑھی، یہ ایت کریمہ کا وظیفہ کیتا، پھر رب کہندے نے اس وظیفے کی برکت اور نصیب نجات عطا کر دے۔ یقین نہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ سانو کے کلمات صبح اور شام بطور خاص، اور جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو پھر ہم رات کو سپیشلی طور پہ 2 رکعتاں پڑھو باوضو ہو کے تے قبلہ رخ ہو کے۔ تو یہ ایت کریمہ 41 مرتبہ مفسرین نے لکھا بھی، انہوں نے 41 دن پڑھے تو 41 مرتبہ پڑھے۔ 41 مرتبہ انہاں وظیفہ کرو تے انشاءاللہ چند دنوں دے وچ اللہ تعالیٰ رحمت برکت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ دنیا و آخرت بہتر کرے۔ بیماروں واسطے دعا کر لو، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ وہ کئی لوگ تصویروں کی بجائے نا آج کل انہوں نے گڈی پتنا شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے بچہ ایک ہاتھ چکی رکھے میں کوئی گل نہیں، میں نے بچہ سوال کرتا جی کل پرسوں کالج میں نا بھی استاد جی بسنت منانی جائز ہے؟ تو میں کہا بھی تو اتوں حساب لا لے بھی جب بندہ پیڑا کام کر رہا تو بندہ نہ چاہے بسنتیا جائے، انہوں اس ویلے گل سمجھائی کہ یہ کام ٹھیک نہیں، انہیں چیزوں کو چھڈو تو اللہ کی تصویر بناؤ، استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں جہان بہتر کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، اللہ ساڈا سننا سنانا قبول فرما، اے میرے اللہ ساڈے بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر بیمار نے، اللہ سب کو شفا عطا کر دے۔ اے میرے اللہ دنیا آخر دیا کامیابیاں عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے مظلوم ہیں انہوں نے مدد فرما، ظالمان انہیں اس کو نمود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ ساڑھے جسم دے ایک ایک عضو دی تا حیات حفاظت فرمانا۔ اللہ نعمتاں تو عطا کیتیاں نے، ہاتھ تو دیتے نے، پیر تو عطا کیتے، اے اکھاں جگر دل پھیپڑے دل دماغ ساریاں تیریاں نعمتاں نے، ساری زندگی انہاں دی حفاظت فرمانا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان اور صحت سلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ خاص کر سارے والدین تے رحم فرما، ساڑھے جو جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین معاف کر دے، جنت سے اعلیٰ مقام عطا کر دے، درجات کی بلندیاں عطا فرما دے۔ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں بچے نے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ رزق حلال عطا کرنا، حرام تو بچا کے رکھنا،
ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔